بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اشہر حرم میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ مہینہ جس میں نیک اعمال کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے اور چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے رجب کے مہینے کے پہلے ایسے صدقے کی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پہلا صدقہ، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں جو شخص بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، چاہے ایک نوالا ہو، چاہے ایک کھجور، چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، رجب میں بھوکے پیٹ کو بھر دینا گویا اپنی بخشش کا سامان کر لینا ہے۔ کیوں یہ صدقہ خاص ہے؟ کیونکہ بھوکا انسان سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندے کی ضرورت پوری کرے، اللہ اس کی ضرورتیں خود پوری فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جو کسی مومن کی بھوک مٹائے، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ عمل کتنا آسان ہے۔ ناظرین، یہ صدقہ بہت بڑا نہیں مانگا گیا۔ کسی غریب کو کھانا دے دیں، کسی مزدور کو روٹی کھلا دیں، کسی بچے کے ہاتھ میں بسکٹ دے دیں، یا کسی روزہ دار کو افطار کروا دیں۔ نیت صرف اللہ کے لیے ہو اور وقت ہو رجب کا مہینہ۔ اس صدقے کے فائدے: رزق میں برکت، مشکلات میں آسانی، دل کا سکون، گناہوں کی معافی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں یہ پہلا صدقہ ضرور کریں، کیونکہ بھوک مٹانا رب کو راضی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کے بندے کا پیٹ بھر دے، اللہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، رجب کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ پہلا صدقہ۔ اور اب بات کریں گے رجب کے دوسرے ایسے صدقے کی جو نہ پیسہ مانگتا ہے، نہ طاقت، نہ دولت، لیکن اجر میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے؟ دوسرا صدقہ مسکرانا اور لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور سوچیں، جب یہ صدقہ رجب جیسے بابرکت مہینے میں ہو تو اس کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہوگا۔ مسکرانا کیوں صدقہ ہے؟ کیونکہ مسکراہٹ دل کو سکون دیتی ہے، مسکراہٹ نفرت کو ختم کرتی ہے، مسکراہٹ امید جگاتی ہے، اور مسکراہٹ دلوں کو جوڑتی ہے۔ آپ کسی کو ایک لمحے کے لیے مسکرا کر دیکھ لیں، شاید وہ شخص دل میں ٹوٹا ہوا ہو، شاید وہ غموں میں ڈوبا ہوا ہو، اور آپ کی ایک مسکراہٹ اس کے لیے دعا بن جائے۔ یہی تو صدقہ ہے ناظرین، جو خاموشی سے دلوں میں اتر جائے۔ معاف کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، مسکرانے کے بعد رجب کا دوسرا عظیم عمل ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ یہ صدقہ سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے قیمتی بھی، کیونکہ بدلہ لینا آسان ہے، غصہ کرنا آسان ہے، نفرت پالنا آسان ہے، لیکن معاف کرنا صرف بڑے دل والوں کا کام ہے۔ قرآن کی روشنی میں معافی: اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سوچیں ناظرین، جب اجر اللہ خود دینے کا وعدہ کرے تو وہ اجر کتنا عظیم ہوگا۔ اور جب یہ معافی رجب کے مہینے میں ہو تو یہ عمل عام نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ: بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، رجب میں دل کو صاف کر لو تاکہ شعبان میں اعمال سنور جائیں اور رمضان میں رحمت اتر آئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ اس مہینے میں خاص طور پر دل سے بغض نکالتے، دشمنوں کے لیے دعا کرتے اور معاف کر کے سکون پاتے۔ معاف نہ کرنے کا نقصان: ناظرین، جو شخص معاف نہیں کرتا اس کا دل بوجھل رہتا ہے، اس کی دعائیں رک جاتی ہیں، اس سے سکون میں کمی آتی ہے، کیونکہ نفرت ایک آگ ہے جو دوسروں کو کم اور خود کو زیادہ جلاتی ہے۔ معاف کرنے کے فائدے: لیکن جو معاف کرے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر آ جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ رجب میں ایک عملی مشق: ناظرین، آج ایک کام کریں، جس نے دل دکھایا ہو معاف کر دیں، جس نے بدتمیزی کی ہو دل صاف کر لیں، جس سے بات بند ہے اللہ کے لیے شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ ہر مسلمان بھائی کو دیکھ کر دل میں مسکراہٹ لائیں۔ یہی ہے رجب کا دوسرا محبوب صدقہ۔ دل سے
نکلی دعا، اے اللہ ہمیں مسکرانے والا چہرہ عطا فرما، ہمیں معاف کرنے والا دل عطا فرما، ہماری نفرتوں کو مٹا دے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یا اللہ جیسے ہم نے تیرے بندوں کو معاف کیا تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ آمین۔ ناظرین کرام، رجب کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ کردار بدلنے کا مہینہ ہے۔ مسکرانا سیکھ لیجئے، معاف کرنا سیکھ لیجئے، کیونکہ یہی وہ صدقہ ہے جو آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ رجب کا تیسرا عظیم کام، گناہوں سے بچنا۔ ناظرین کرام، رجب کا مہینہ صرف نیکی کمانے کا نہیں بلکہ گناہوں سے رک جانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب آنے کا ایک سنہری موقع دیتے ہیں اور ہمیں پکار پکار کر کہتے ہیں، اے میرے بندے اب بھی لوٹ آ، اب بھی رک جا، اب بھی توبہ کر لے۔ رجب رک جانے کا مہینہ۔ ناظرین، ہم نے بات کی پہلے صدقے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرے صدقے کی، مسکرانا اور معاف کرنا، اور اب بات کر رہے ہیں تیسرے اور سب سے ضروری کام کی، یعنی گناہوں سے بچنا، کیونکہ نیکی کرنا تب مکمل ہوتا ہے جب بندہ برائی سے بھی رک جائے۔ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ صرف بڑے بڑے نہیں ہوتے بلکہ زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، دل کا گناہ اور نیت کا گناہ، یہ سب بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بعض گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آنکھ کا گناہ، ناظرین، غلط چیز دیکھ لینا صرف ایک لمحہ لگتا ہے لیکن دل پر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، آنکھ سے داخل ہونے والا گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، کیونکہ پاک نظر پاک دل کی علامت ہے۔ زبان کا گناہ، کسی کو برا کہنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دل دکھانا، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو بظاہر ہلکے لگتے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہوتے ہیں۔ رجب میں اپنی زبان کو روک لینا بہت بڑی عبادت ہے۔ دل کا گناہ، ناظرین، حسد، کینہ، نفرت، تکبر، یہ سب دل کے گناہ ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ رجب میں دل کی صفائی پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ قرآن کا پیغام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور گناہوں کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ صرف ظاہر نہیں بلکہ دل کا حال بھی دیکھتا ہے۔ رجب میں گناہ کیوں زیادہ خطرناک؟ ناظرین، رجب اشہر حرم میں سے ہے، یعنی حرم والا مہینہ۔ اس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص رجب میں گناہ سے بچ جاتا ہے وہ خود کو اللہ کے بہت قریب کر لیتا ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کرنا سب جانتے ہیں، اصل بہادری گناہ چھوڑ دینے میں ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ رجب میں غیر ضروری بات، غیر ضروری نظر اور غیر ضروری میل جول سب چھوڑ دیتے تھے۔ گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ، ناظرین، چند آسان اصول یاد رکھیں۔ اکیلے میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، موبائل استعمال کرتے وقت محتاط رہیں، زبان بولنے سے پہلے سوچیں، دل میں نفرت آئے تو استغفار کریں، گناہ یاد آئے تو فوراً توبہ کریں۔ یہی چھوٹے چھوٹے قدم بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ سچی توبہ، اگر رجب میں بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے گناہ چھوڑ دینا، ندامت محسوس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہی رجب کا اصل پیغام ہے۔ رجب کا عملی پیغام، ناظرین، آج خود سے ایک وعدہ کریں، میں گناہ سے بچوں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا، میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں گا، کیونکہ جو رجب میں سنبھل گیا وہ رمضان میں نکھر گیا۔ آخری دعا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہمیں نیکی سے محبت عطا فرما، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں رک جانے والا بندہ بنا دے، آمین۔ ناظرین کرام، رجب کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کرو، صدقہ دو، مسکراؤ، معاف کرو اور سب سے بڑھ کر گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ چھوڑ دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ناظرین، اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اور چینل حکایات اولیاء اللہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔